رات کو شہریار کے آنے کی خوشی میں جو تقریب رکھی گئی تھی، اس میں شرکت سے بچنے کے لیے وہ بہانے سوچ رہی تھی۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ اس کی جان بخشی نہیں ہونے والی ہے۔ اسے اس کی ماں کا گھسیٹ کر پارٹی میں لے کر جائے گی۔ ایک تو یہ بخار بھی کبھی صحیح ٹائم کر نہیں آتا۔ کیا تھا جو آج بخار ہی ہو جاتا؟ اس نے افسوس سے دل میں کہا۔ شام بھی ہو گئی اور حویلی میں رونق لگ گئی تھی۔ سارے مہمان آ گئے تھے۔ میوزک کا بھی انتظام تھا۔ دور پرے کے تمام رشتہ دار مدعو تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ مقدس بیگم نے اسے اس حلیے میں دیکھا تو پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل میں گیم کھیلتی جا رہی تھی اور موبائل کی طرف ہی دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ مقدس بیگم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پتا تھا مجھے، تم مجھے ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہو۔ صبح جو کارنامہ ناشتے کی ٹیبل پر تم نے سر انجام دیا تھا، مجھے سب کے سامنے اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جس کا شاید تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح تو تم میری تربیت پر انگلیاں اٹھیں گی۔ سب یہی سوچیں گے کہ میں نے تمہیں بدتمیزی سکھائی ہے۔ کیوں مجھے رسوا کرتی ہو؟ ہر جگہ اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ مقدس بیگم نے کہا تو اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، بہت سارا میک اپ اپنے چہرے پر کیے ہوئے، بہت ہی قیمتی جیولری پہنے ہوئے۔ کیا میری شرکت کے بغیر یہ تقریب نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے اپنی ماں سے نظریں ہٹا کر پھر سے موبائل میں گیم کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے آج تک میں نے جتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر تم بیٹا تو آج میں سر اٹھا کر حویلی میں جی رہی ہوتی، فخر سے میرا سر بلند ہوتا کہ میں نے بھی حویلی کو وارث دیا ہے۔ پھر مجھے تمہارے تایا سے بھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری پوزیشن حویلی میں مضبوط ہوتی بیٹے کی ماں کے طور پر، لیکن میری قسمت خراب تھی کہ تم پیدا ہو گئی۔ اب مجھے شہریار کی جی حضوری کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر آج میرا اپنا بیٹا ہوتا تو مجھے کسی اور کے بیٹے کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ تمہاری پیدائش پر بھی میں نے صبر کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، دوبارہ بیٹا ہوگا، لیکن تمہاری پیدائش پر بھی ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ مجھے دوبارہ 12 سال اولاد ہی نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی تمہاری نوست نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، بیٹا نہیں ہوا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ تو اس چھوٹے سے گھر میں خوشی خوشی رہ سکتی تھی، لیکن میں اتنی منحوس تھی کہ اپنے باپ کو بھی کھا گئی۔ انزل نے ان کی بات آدھی کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو بچپن سے وہ سنتی آ رہی تھی اور اب ایک ایک جملہ اسے اپنی ماں کا ازبر ہو چکا تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ ورنہ میں تمہارا یونیورسٹی جانا اور ہاسٹل رہنا بند کروا دوں گی، تمہارے تایا سے کہہ کر۔ مقدس بیگم آخری دھمکی دیتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی اور ان کی آخری دھمکی ہی ہمیشہ کام آتی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر جگہ رنگ اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ شہریار ایک ایک سے مل کر تھک چکا تھا، لیکن ملنا بھی مجبوری تھا۔ تقریب میں خاندان کی دور پرے اور قریب کی تمام ہی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ اسے ہر کوئی نظر آ گیا تھا سوائے انزل کے۔ صبح ناشتے والے رویے سے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تقریب میں شرکت نہیں کرنے والی تھی۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ اتنی بھی خاص نہیں ہے وہ۔ اس کی شرکت نہ کرنے سے پارٹی ختم نہیں ہو جائے گی، اس نے دل ہی دل میں کہا اور سر جھٹک کر پھر سے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، اتنا ہی اس کے بارے میں نہ جانے کیوں سوچنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں یہ سمجھا دیا تھا کہ انزل کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی لاشعوری طور پر وہ اسے ہی سوچ رہا تھا اور اسے ہی دیکھنے کا منتظر تھا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اسے نہ جانے کیوں چڑچڑاپن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ چڑچڑاپن اپنی ذات کو نظر انداز کیے جانے سے اسے ہو رہا تھا۔ سنو، تمہارے پاس انزل کا موبائل نمبر ہے؟ اس نے نوری کو طویل راہداری میں پایا تو روک کر پوچھا۔ ہاں، میرے موبائل میں ان کا نمبر موجود ہے۔ نوری نے فوراً اسے اپنا چھوٹا سا نوکیا کا موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جس پر ایک سائیڈ سے ٹیپ باندھی ہوئی تھی۔ تم یہ موبائل استعمال کرتی ہو؟ اس نے خستہ حال موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے نوری سے سوال کیا۔ ہاں جی، میں غریب ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ اس کی تو آواز بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے، چیخ کر بولنا پڑتا ہے، نوری نے افسوس سے کہا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی بھی جاری ہے۔ یہ بہت ہی اچھا ناول ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لائکس دیں، آگے جا کر بھی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہونے والی ہے۔ آپ کو اگر یہ ناول پسند آئے تو
ضرور لائک کیا کریں۔